حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان ہے۔ کنیت آپ کی ابو بکر ہے اور لقب آپ کا صدیق اور عتیق ہے۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شان جو عظمت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، اصحاب رسول میں سے کسی کو نہ عطا فرمائی۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابدی اور سرمدی لقب جو ہے وہ صدیق اکبر ہے، اور امام حاکم جو ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ سے عرض کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں، تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر وہ شخصیت ہیں جن کا لقب اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کی زبان پر اور سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے صدیق رکھا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت واقعہ فیل سے تقریباً 2 سال 4 ماہ بعد ہوئی، اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا گیا، امام ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ لما ولدا ابو بکر الصدیق اقبل اللہ تعالی علی جنت عدن فقال عزتی و جلالی لا ادخلک الا من یحب ھذا المولود، کہ جب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عدن کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھے میرے عزت اور میرے جلال کی قسم ہے کہ میں تجھ میں اس بندے کو داخل کروں گا جو اس مولود سے یعنی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا۔ جنت عدن میں اسے داخل کیا جائے گا جس کے دل میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہوگی۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہنے کی وجہ، جب میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تو آقا علیہ السلام نے جبریل امین سے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ اسریٰ ان قومی لا یصدقوننی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شب اسریٰ کی رات کو کہ میری قوم جو ہے لا یصدقوننی، میری اس بات میں تصدیق نہیں کرے گی کہ جب میں انہیں اس بات کا ذکر کروں گا کہ راتوں رات میں عرش اولیٰ پر گیا، میں نے جنت کی سیر کی، دوزخ کو دیکھا اور لوگوں کے احوال کی خبر دوں گا تو میری قوم اس بات کی تصدیق نہیں کرے گی۔ فقال لہ جبرائیل علیہ السلام یصدقک ابو بکر وہو الصدیق، حضرت جبریل امین نے کہا کہ آپ کی تصدیق جو ہے وہ ابو بکر صدیق کریں گے، اسی وجہ سے انہیں صدیق کہا جائے گا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو کفار کے درمیان ایک ماحول ایسا کریٹ ہوا کہ وہ لوگ وویلا کرنے لگے کہ راتوں رات کوئی جائے اور واپس آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے دنوں کا سفر۔ تو اس پر وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ آپ کے دوست نے آج ایک دعویٰ کر دیا کہ میں راتوں رات جنت کی سیر کر کے آیا ہوں، عرش اولیٰ سے ہو کر آیا ہوں، تو کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے اور سخت لہجے میں کہا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو پھر میں خود سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں ابو بکر ان کی تصدیق کرتا ہوں، اس وجہ سے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا جانے لگا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، بچپن میں جب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق چھوٹے تھے
تو ان کو لے کر بت خانے میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ یہ بت ہے، یہ خدا ہے، یہ معبود ہے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کے سامنے گردن کو جھکایا جائے۔ تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب چھوٹی سی عمر ہے، کہنے لگے کہ اے بت، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہناؤ۔ ساتھ ہی کہا کہ یہ بت کیا دے سکتا ہے۔ یہ کلمات کہنے کا مقصد بھی آپ کا ان بتوں کی توہین مقصود تھا کہ یہ بت جو ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، نہ کچھ دے سکتے ہیں، نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ جب ان کی ولادت ابھی تک نہیں ہوئی تھی، میرے پیٹ میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے، تو مجھے کہا گیا یا امۃ اللہ بالتحقیق کہ اے اللہ کی بندی، تمہیں خبر و خوشخبری ہو کہ تمہیں ایک ایسا بیٹا دیا گیا ہے جس کا لقب جو ہے عتیق ہے، جس کا نام جو ہے آسمانوں میں عتیق ہے اور زمین پر آسمانوں میں ان کا نام جو ہے عتیق پکارا جائے گا، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہوں گے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر مقام پر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی رہے۔ غار میں بھی آپ ثانی تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کے وقت بھی آپ ثانی تھے۔ دیگر متعدد مقامات کا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال 22 جمادی الثانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مقدس ہستیوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔